آپ کو ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر صرف 19% یوتھ ایسا ہے جو بک ریڈنگ میں انٹرسٹڈ ہے، اور مور دین 60% یوتھ ایسا ہے جو انٹرسٹڈ ہے سوشل میڈیا میں، یعنی کہ فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر پہ یا باقی سوشل سائٹس پہ۔ لیکن جس کتاب کو اس موبائل نے ریپلیس کیا، تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کتابوں کا پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو بتلانا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ارد گرد جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو باتیں ہوتی ہیں وہ کوالٹی ڈسکشنز نہیں ہوتی۔ وہ کوالٹی ڈسکشنز اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کوالٹی نالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوالٹی نالج اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارا رشتہ کتابوں سے پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس رشتے کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم واپس کتابیں پڑھنا شروع کریں۔ ایک چائنیز سیئنگ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان 10 کتابیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 10,000 میل کی مسافت طے کی۔ یہ مسافت طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جس نے یہ 10 کتابیں پڑھی، اس کا مطلب یہ باقی ان لوگوں سے جن نے یہ کتابیں نہیں پڑھی ان سے 10,000 میل آگے یہ انسان چلا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کتابوں کی امپورٹنس پہ بات کی ہے۔ جس طرح سے جارج فوک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب وہ نہیں کہ جو آپ کی بھوک کو مٹا دے، بلکہ اچھی کتاب وہ ہے جو آپ کی بھوک کو بڑھا دے، اور وہ بھوک جس سے آپ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے آشنا ہو جائیں۔ اسی طرح سے وولٹیئر کہتے ہیں، یہ ایک فرینچ رائٹر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں نے اتنی حکومت نہیں کی جتنی حکومت کتابوں نے کی ہے۔ اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل اگر آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا سب سے عظیم انقلاب برپا کیا، اس عظیم انقلاب کی بنیاد بھی ایک کتاب تھی جسے ہم قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرانس کیفکا کہتے ہیں کہ ایک کمرہ جس کمرے میں کتاب نہ ہو وہ ایسا ہی ہے جس طرح سے ایک جسم جس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو ایک اور فلاسفر تھامس فون کیمپن کہتے ہیں کہ جب میں کتاب پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں خدا سے بات کر رہا ہوں، اور جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں کی طرف چلنا چاہیے اور کتابوں کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے ٹائم میں جتنے بھی ویلدیسٹ پیپل آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے، جس طرح سے ایلان مسک ہے، مارک کیوبن ہے، مارک زکربرگ ہے، وارن بفیٹ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پر ایک ریسرچ ہوئی ہے، یا بل گیٹس ہے، ان پر ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ بل گیٹس جو ہیں یہ ایک ویک میں ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ وارن بفیٹ جو ہے یہ دن کے 5 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے مارک کیوبن جو ہے دن میں 3 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتاب بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، کتابوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اور ہم لوگ جن کے پاس نہ ابھی دولت اور نہ ہی ابھی شہرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کتابوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ان کتابوں کے ساتھ واپس اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کتابیں پڑھیں۔ جو پیسہ ہم فاسٹ فوڈ پہ خرچ کرتے ہیں، برگر کھانے پر خرچ کرتے ہیں یا موموز کھانے پر خرچ کرتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر اس کے بدلے ایک اچھی کتاب انسان خریدے، جو کتاب انسان کو ایک اچھی سوچ دے، انسان کو ایک اچھی نظر دے، انسان کو اچھی فراست والا انسان بنائے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد ہم سب لوگ مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا پیسہ جو ان کاموں میں صرف کرتے ہیں جن سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کہ آج کے بعد آپ اس پیسے کو کتابوں کے لیے خرچ کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں
क्वालिटी वैल्यूज ऐड हो जाएं, आपकी जिंदगी के अंदर क्वालिटी ऐड हो जाए, डिफरेंट चीजों को लेकर आपकी सोच क्वालिटी हो जाए, आपका उठना और आपका बैठना बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी किस्म की थॉट्स जो आई वो किताबों से आई, तो बगैर किताब के इंसान के थॉट्स में क्वालिटी नहीं आ सकती। तो हमने किताब छोड़ी, तो इसीलिए हमारा मन आज रील्स देखने में है, हमारा मन आज म्यूजिक सुनने में है। हमने किताबें छोड़ी, इसी वजह से आज हम मुख्तलिफ किस्म की खुराफात के अंदर मुब्तला हैं। लेकिन अगर आप अपना क्वालिटी टाइम, दिन का कुछ ना कुछ वक्त अगर किताब पढ़ने पर हम सर्फ करें, तो यकीनन आप कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि आपका आउटलुक बदल जाएगा, आपके थॉट्स की क्वालिटी बदल जाएगी, आपके डिस्कशन जो होंगे वो बड़े क्वालिटी डिस्कशंस होंगी।